بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رینالڈ ایک عیسائی بادشاہ تھا جو حج پر جانے والے قافلوں پر حملہ کیا کرتا تھا اور حاجیوں کو قید کر لیتا تھا اور ان کے سامان وغیرہ ان سے چھین لیتا تھا اور ان حاجیوں سے کہتا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکہ وہ یہاں آ کر تمہیں بچائیں۔ جب ہتین کی جنگ ہوئی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان زبردست پرریز جنگ تھا جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اس وقت اس موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے جماعت کا سپہ سالار تھا۔ عیسائیوں کے 12 طاقتور بادشاہ اس وقت قیدی بن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس لائے گئے جو کہ شدید پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ ان بادشاہوں میں رینالڈ نامی وہ ملعون بادشاہ بھی موجود تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان بادشاہوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، اگر بات کی جائے سب سے طاقتور مسلمان حکمرانوں اور سپہ سالاروں اور جنگجوؤں کی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ان میں سر فہرست ہے۔ صلاح الدین ایوبی وہ شخصیت ہے جنہوں نے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کر کے دوبارہ مسلمانوں کو حوالہ کیا تھا۔ یہ وہی بیت المقدس ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول کا درجہ رکھتا ہے۔ بیت المقدس کو تمام ابراہیمی مذاہب یعنی کہ اسلام، عیسائیت اور یہودیت اپنا مقدس جگہ مانتے ہیں اور اس شہر یعنی یروشلم کو اپنا مقدس شہر مانتے ہیں۔ بیت المقدس کی تعمیر کی تاریخ کے بارے میں البتہ شک و شبہات موجود ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور بعد میں ہر نبی نے یہاں آ کر نماز ادا کیا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سفر معراج جانے سے پہلے یہاں آ کر نماز پڑھا تھا اور اپنا آسمانی سفر شروع کیا تھا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ یعنی قبلہ اول ہے۔ مسلمان سب سے پہلے اس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا گیا۔ تاریخ کے ہر دور میں یہ مسلمانوں، یہودی اور عیسائیوں کے قبضے میں آتا رہا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت مصر، دمشق، حلب اور دیگر جگہوں میں پھیل گئی تب اس نے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس کو دوبارہ عیسائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو حوالہ کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران انہوں نے عیسائیوں سے کئی جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں کو صلیبی جنگوں کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں کئی عیسائی ملکوں کے حکمرانوں نے اپنی فوج سمیت حصہ لیا، جن میں رینالڈ نامی ایک عیسائی بادشاہ بھی تھا جو کہ حاجیوں کو حج کرنے سے روکتا، ان کے قافلوں کو روکتا اور ان کو تڑپا کر ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لانے کا مذاق کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس بادشاہ کی حرکتوں کے بارے میں پہلے سے علم تھا اور اس نے کئی قاصدوں کے ذریعے اس کو اس کام سے منع بھی کیا تھا، مگر وہ ہر بار وعدہ کر کے مکر جاتا تھا۔ جنگ ہتین کے موقع پر 12 بادشاہوں سمیت رینالڈ کو بھی صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں قید کر کے پیش کر دیا گیا۔ وہ شدید پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے سب کو پانی پلایا لیکن رینالڈ کو نہیں پلایا، تو ان میں سے ایک بادشاہ نے اپنا بچا ہوا پانی رینالڈ کی طرف بڑھا دیا تو رینالڈ نے وہ پانی پی لیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ یہ پانی تم پلا رہی ہو، میں نہیں پلا رہا ہوں، کیونکہ اسلام میں جب آپ کبھی کسی کو پانی پلاتے ہیں تو یہ امن کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر رینالڈ کو اسلام کی دعوت دی گئی لیکن اس نے انکار کیا، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے قسم کھائی تھی جب تو نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بلا لاؤ اپنے محمد کو، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں اپنے ہاتھوں سے تیرا گردن اڑاؤں گا، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اتنا سا غلام تیری گردن اڑانے جا رہا ہے۔
صلاح الدین ایوبی نے جب اس وقت اس کی گردن اڑا دی تو باقی بادشاہ جو وہاں پر موجود تھے وہ کپ کپانے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ ہمارا اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں ہے کہ بادشاہوں کے ساتھ بادشاہوں جیسا سلوک ہی کیا جائے، لیکن یہ اپنی حد سے زیادہ آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ الفاظ صلاح الدین ایوبی کے ہیں کہ اگر کسی قوم کو بنا جنگ کے برباد کرنا ہے اور ختم کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں کی ذہنوں میں عیاشی کو بھر دو۔ اس قوم کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی اور وہ خود تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ ہے تاریخ کے سب سے بہادر جنگجو سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں جیسے بہادر اور اسلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔